یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ مالک الملک نے ہم سے جہاں پر اور بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ان میں سے ایک اس چیز کا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، یاد رکھیں بھی، یاد کریں بھی، اللہ کا تذکرہ بھی کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہی یاد ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو اللہ کا ذکر بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کو بہت سارے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ذکر سے مراد عام طور پر سمجھا جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، پھر اس میں پھر آگے لوگ تقسیم ہیں۔ وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے ایک سائڈ پہ ہو کے بندہ بیٹھے، کوئی 50 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 500 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 1000 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو اس کے آگے پھر مختلف فوائد، بعض فوائد تو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں اور بعض فوائد لوگوں نے اپنی طرف سے ہی نکال لیے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ دنیا میں محسوس ہو یا فائدہ محسوس نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فائدہ اس کا بتایا ہو یا فائدہ نہ بتایا ہو، ہمارے رب کا اگر اتنا ہی حکم ہوتا نا کہ بس تم نے میرا ذکر کرنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے، تو اتنی بات ہی کافی تھی۔ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے بس اللہ تعالیٰ کی بات مانیں۔ اب اللہ مالک الملک اس کے اوپر ہمیں فوائد کیا کیا عطا فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ مالک الملک کی باتیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے بھی رہنا چاہیے اور یاد رکھنا بھی چاہیے، کسی وقت بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اہل عرب جو زمانہ جاہلیت میں رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں معروف ہے کہ جس وقت حج کیا کرتے تھے تو حج کے دنوں میں بندہ فارغ ہی ہوتا ہے، کوئی کام شام تو ہوتا نہیں ہے، مخصوص کام ہے نا، مخصوص ٹائم پہ نماز پڑھ لی، دعا کر لی، اس کے بعد فارغ ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے۔ تو فارغ وقت میں جس وقت وہ بیٹھا کرتے تھے تو اس وقت وہ اپنے باپ دادا کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے ذکر کیا کرتے تھے، ہمارا باپ تھا، ہمارا جو دادا تھا، ہمارے خاندان کا بڑا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اللہ مالک الملک نے جس وقت یہ ہماری شریعت آئی، حج کے احکام آئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جتنا باپ دادا کی باتیں کرتے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ کی باتیں کیا کرو، جتنا باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ کیا کرو۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ صرف حج کے دنوں میں ہی یہ خاص نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ذکر کرنا صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کا صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف رمضان نہیں ہے، صرف عید کا دن نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہمیں اپنے باپ دادا سے بڑھ کر، اپنے باقی چیزوں سے بڑھ کر اللہ مالک الملک کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہماری بہت بڑی عبادت حج جیسی جو ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شدت کے ساتھ تذکرہ کرو، ذکر کرو، تو عام حالات میں اس کے کتنے فوائد ہوں گے۔ اتنی بڑی عبادت انسان ایسے پڑھتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا، پوری زندگی کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فائدہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ذکر بھی اگر ہم بیٹھ کے کریں گے، اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت سارے فوائد عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ مالک الملک نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کو یاد کرو اور بہت یاد کرو۔ صرف یاد ہی نہیں کرنا، صبح 2 ذکر کر لیے، شام کو 2 ذکر کر لیے، بس ختم کام، یہ نہیں، بلکہ اللہ مالک الملک کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اور پھر طریقہ بھی بتایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کرو، پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی، یعنی خاص طور پر صبح بھی اور شام دونوں اوقات میں سبحان اللہ پڑھ لینا، یا اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے اور بھی کوئی کلمات ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اچھی باتیں کر لینا، گھر میں بیٹھ کر صبح بندہ کر لے، شام کو کر لے، کسی دوست سے مل کر لے۔ تو اللہ مالک الملک کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر صبح اور شام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ مالک الملک نے ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک اور بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے،
بہت زیادہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر وہ بات یاد رکھیں، باپ دادا کی باتیں کریں گے تو گناہ معاف نہیں ہونے۔ ذرا بندہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی کوئی چھوٹے خاندان کا نہیں ہوں، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بس تھوڑا تکبر ہی ہوگا اور تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کی باتیں کریں گے، اللہ مالک الملک باتیں کرنے سے ہی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی کی ہیں، اللہ کا تذکرہ ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں اونٹ کو ہی دیکھ لو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، آسمان کو دیکھ لو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، زمین کو دیکھ لو، اور کچھ بھی نہیں نہ ملتا، اپنی ذات کو ہی دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ نے میرا ہاتھ کیسا بنایا ہے۔ لو اتنا کہنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے میری زبان کیسی بنائی ہے، اللہ نے مجھے آواز کیسی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے لباس کیسا عطا فرمایا، اللہ نے جانوروں کے مقابلے میں ہمیں لباس عطا فرما دیا۔ لو اتنی بات کہنے سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اگر ہم کسی اور کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مالک الملک کا جو تذکرہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ کسی لمحے بھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔ ہر وقت گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، بازار میں ہوں، شادی میں ہوں، غمی میں ہوں، ہمیں باتیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر تو لوگ معاف کرتے ہی نہیں ہیں، قبرستان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر پہلو پر کھڑے ہوں پھر بھی اللہ کو یاد کریں، بیٹھیں پھر بھی اللہ کو یاد کریں، لیٹے ہوں پھر بھی اللہ کو یاد کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہم دوسری چیزوں کو ہی یاد رکھیں۔ اگر ہم یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات جو موجودہ زمانے میں خاص طور پر یاد رکھنے والی ہے، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ہم غافل ہیں، لیکن اپنے رب کے حوالے سے غافل نہ ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غافل ہو جائیں گے، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے پھر اللہ مالک الملک ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ آج بہت سارے لوگ مال کے معاملے میں اور اولاد کے معاملے میں، دو چیزوں کے معاملے میں اللہ کو یاد نہیں کر پاتے۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کی باتیں نہیں کرتے، رات دن مال کی باتیں، رات دن اولاد کی باتیں یہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ بات کہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس بات کو یاد رکھنا، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، دو ہی چیزیں ہیں، کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم سب کو غفلت سے باہر نکل آنا چاہیے۔ کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کوئی خاص قسم کے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں آپ کو یاد ہیں، جو یاد ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں نہ یاد تو لفظ اللہ تو یاد ہے یا نہیں؟ تو تنہائی میں بیٹھ کے لفظ اللہ ہی پڑھ لو، اللہ اتنا ہی پڑھ لو، اتنا ہی بڑا ہے۔ لیکن وہ مسلمان کیسا ہوگا جس کو اس سے آگے نہ آتا ہو؟ آتا تو ہے نا ہمیں۔ تو اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کی باتیں کر لیں، اور کچھ نہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہی یاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے میدان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ مالک الملک نے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمانی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس کو اللہ یاد آ گیا، اللہ یاد آ گیا۔ اللہ کی کوئی بھی بات یاد آ سکتی ہے اس کو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جدھر بھی ہیں، بازار میں جائیں اللہ کو یاد رکھیں، گھر میں جائیں اللہ کو یاد رکھیں، آٹومیٹک طریقے سے، خودکار طریقے سے اللہ مالک الملک گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند بھی فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے اولاد کے معاملے میں، مال کے معاملے میں جو ہماری غفلت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، اس غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو باہر نکال لینا چاہیے۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت سارا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور بہت ساری برکتوں سے بھی نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس انداز سے بھی رکھ سکیں۔ اللہ مالک الملک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔